الحمد لله غافر الذنب وإن تكاثرت الذنوب وقابل التوب ممن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه عدد الشروق والغروب وسلم تسليما. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے فضائل پر جو مبنی ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس حدیث کے اندر بہت سارے رمضان المبارک کے بارے میں فضائل بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک ہی مجلس کے اندر احاطہ کرنا جن کا مشکل ہوگا، تو اس لیے احادیث کی بعض اجزاء اور ٹکڑوں کی مختلف قسطوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس کی تشریح اور توضیح کی جائے گی. سب سے پہلی بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمائی: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم جو بھی اعمال کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس کا جو بھی عمل ہے، جو بھی نیکی ہے، ہر نیک عمل کے اوپر اس کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ جو ثواب بڑھایا جاتا ہے تو کم از کم اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اس اجر اور ثواب کی بڑھوتری کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ میں سے ایک نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا اسے ضرور عطا ہوگا بعشر امثالها. اور پھر عمل کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا عمل کن حالات کے اندر ہے، کس اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے، اس کے عمل کے اندر کس قدر خشیت پائی جاتی ہے، اس کی عمل کے وقت اس کی کیا کیفیت ہے،
تو اس کی کیفیات اور اس کے اخلاص کے بنا پر اس کے عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے الی 700 ضعف، یہاں تک کہ جو اللہ کے بعض مقبول بندے ہیں ان کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام قانون کیا ہے؟ من جاء بالحسن فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو شخص بھی اس نیک کام کرے گا اس امت کے اندر اس کو کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کے اوپر 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور گناہ کے لیے رب العالمین نے قانون بنا دیا کہ جو آدمی ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف ایک ہی گناہ کی صورت کے اندر دیا جائے گا، نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھایا جائے گا کم از کم۔ لیکن اگر کسی نے گناہ کیا تو گناہ کو نہیں بڑھایا جائے گا، بلکہ ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ سے دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ آئے، اور پھر جب وہ اس نیک کام کو ارادہ کرنے کے بعد کر بھی لیتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کا عمل بھی کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یا رب العالمین چاہیں تو اس ایک گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او ازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة۔ فرمایا جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کے برابر ملے گی، یا میں چاہوں تو اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے لیکن شرک نہ لائے اور وہ مغفرت کا طالب ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اور جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف بقدر ایک با کے آتا ہوں۔ با کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو۔ اور جو شخص میری طرف جھپٹ کر آتا ہے میں اتیتہ ہرولا، میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کی جزا میں 10 گنا تک کم از کم جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، اور زیادہ کتنا دیا جاتا ہے اس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم اور کرم سے اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں اور دیں گے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ
میں کسی نیک یا بد کام کے کرنے پر جزا یا سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا اور سزا کے لیے موت کے وقت تک اس نیک عمل کا یا اس بد عمل کا قائم رہنا میں کہ وہ بھی شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا لیکن پھر اس نے کوئی گناہ کیا اور جس کی وجہ سے اس کا وہ نیک عمل ضائع ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر جزا کا وہ مستحق نہیں ہے۔ جیسے کفر اور شرک کرنے سے سارے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور ایذا پہنچا کر کے ضائع اور باطل نہ کرو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانے سے اور ایذا پہنچانے سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں جو اعمال صالحہ کیے تھے، نوافل ادا کیے تھے، تسبیحات پڑھی تھیں، تلاوت کی تھی، ذکر کیا تھا، اس کے بعد جب دنیاوی باتوں کے اندر مشغول ہو گئے تو دنیاوی باتوں کا اندر مشغول ہونا ان نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اعمال کرنا ہے اور اعمال کرنے کے بعد ان اعمال کی پھر مرتے دم تک حفاظت بھی کرنی ہے، ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آج اللہ معاف کرے، ہم عمل تو کر دیتے ہیں مسجد کے اندر آ کر کے، لیکن پھر وہیں بیٹھ کر کے دنیا کی باتوں کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وہ اعمال جو ہیں وہ اس حدیث کے بقول وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اعمال کرنے کے بعد ان اعمال کو مرتے دم تک، ان نیکیوں کو مرتے دم تک باقی بھی رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے یہ عام قانون بنا دیے، کل عمل ابن آدم یضاف الحسن بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ جو آدمی بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا وہ نیک عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو آدمی کوئی نیکی کرے گا، کوئی نفل عبادت کرے گا، اس کو غیر رمضان کے فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی ایک فرض ادا کرے گا، اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل قال صدقۃ فی رمضان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صدقہ، وہ خیرات جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دی جائے۔ ایک روایت کے اندر ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تصدق وانت صحیح حریص تعمل الغنا وتخشى الفقر، کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحیح ہو اور تندرست ہو
اور تم مالداری کی امید رکھو، اور تمہیں فقر و فاقہ سے اور غربت اور افلاس سے تمہیں ڈر ہو، تو ایسی صورت کے اندر جب تم صدقہ کرو گے، وہ صدقہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنے کے اندر سستی اور کاہلی مت کرو، اس وقت کا انتظار مت کرو حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، کہ جب تمہاری روح پرواز کرنے لگے اور ہنسلی تک پہنچ جائے، سانس نکلنے لگے، اس وقت تم کہو کہ لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، کہ اتنے میرے مال میں سے فلانے کو دے دو، اتنا فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، اتنا فلاں مدرسے کے اندر دے دو، اتنی فلاں مسجد کے اوپر لگا دو، اتنا فلاں کو دے دو، کہ اس وقت وہ مال ہے ہی فلاں کا۔ تو معلوم ہوا کہ بندوں کے نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ جو اعمال کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ بعض دفعہ تو کسی عمل کی بڑھوتری کا سبب زمان کا شرف ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے، مواسم کے اعتبار سے، سیزن کے اعتبار سے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر، اور جس طرح پہلے حدیث گزر چکی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا جائے۔ تو یا تو زمان کی وجہ سے عمل کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری اور اضافہ پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر مکان کی وجہ سے، جس طرح کہ حرمین شریفین ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد حرام ہے، کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ اور ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تضاف الصلاۃ فی مسجدی، کہ میری مسجد کے اندر نماز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا اجر و ثواب فرمایا کہ بہتر ہے من 1000 صلاۃ فیما سواہ، دوسری مساجد میں 1000 نمازوں کے اجر اور ثواب سے، سوائے مسجد حرام کے۔ تو اس لیے یا تو زمان کی وجہ سے یا مکان کی وجہ سے بھی اجر و ثواب کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں زمانہ عطا فرمایا ہے، رمضان المبارک کا یہ سیزن والا زمانہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر اجر و ثواب بڑھایا جا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جمعہ اور جمعات کی پابندی کرو۔ اس وقت اگرچہ کرونا کی وجہ سے جمعہ اور جمعات ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن نماز کی پابندی گھروں کے اندر کی جا سکتی ہے۔ گھروں کے اندر جتنے افراد ہیں وہ مل کر کے باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے رمضان المبارک کے روزوں کو ہر اس چیز سے بچائیں کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ہر اس عمل سے اس کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اللہ رب العزت سے سوال کریں کہ وہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو اپنے دربار اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی ہم سے سیئات ہو چکے ہیں، جتنے ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ان تمام سیئات کو، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب العالمین رمضان المبارک کی ان برکات سے ہمیں بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی رب العالمین مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کی بھی، اور جو دنیا سے کوچ کر چکے ہیں رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ حدیث کا جو بقیہ ایسا ہے وہ دوسرے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.